بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس جس موضوع پر ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد چونکہ رمضان کے بہت سارے احکام مسائل اور اس کی ضروری تعلیمات آ چکی ہیں، اس لیے آج کا درس جو میں نے رکھا ہے وہ یہ کہ رمضان کے بعد کا مسلمان کس طرح سے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رمضان میں تقریباً سبھی مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ایک مسلمان کو کس انداز سے رہنا چاہیے، اس کے کیا گفتار، اس کے کیا کردار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمیشہ مسلمان بنا رکھے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کے مقاصد جو بیان کی ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تمہیں اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ آخر رمضان کے کیا اثرات ہمارے اوپر باقی رہ گئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان خیر و برکت والا مہینہ جو آیا، ہم نے روزہ رکھا، رمضان ختم ہوا، عید کی نماز پڑھی، پھر رمضان کا کوئی اثر باقی ہی نہ رہ جائے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا فریضہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آخر رمضان کا روزہ جس مقصد کے تحت ہم رکھ رہے تھے اس میں ہمیں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر انسان دنیاوی اعتبار سے ذرا دیکھے، سال بھر انسان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور سال پورا ہونے کے بعد وہ پورے سال بھر کا جائزہ لیتا ہے، اور پورے سال بھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ہم کو کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا۔
فائدہ ہے تو انسان کے اندر اور شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور اگر انسان کو خسارہ، کوئی منافع نظر نہ آیا یا نقصان نظر آیا تو پھر اس وقت ذرا دیکھیں انسان کو کس قدر بے چینی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے. آنے والا سال بزنس کا وہ سوچتا ہے اس میں مزید کوشش کرو کہ کھویا ہوا سرمایہ جو ہے پچھلے سال کا وہ آئندہ سال حاصل ہو جائے. غور فکر کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہمارا نقصان اور خسارہ ہوا بزنس کے اندر. محاسب نفس مومن کے اوپر فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس، اور ہر انسان ذرا غور کرے، محاسبہ کرے کہ ما قدمت لغد، کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا اور کیا سرمایہ اکٹھا کیا ہے. یہ محاسبہ ضروری ہے. تو پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا، چونکہ روزے کا اصل مقصد تھا تقوی. سب سے بڑا مقصد اللہ نے جو بیان کیا وہ تقوی. ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا. اب تقوی کس کو کہتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا؟ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، دو لفظ میں آپ کو بتاتے ہیں. تقوی، التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. بہت آسان لفظوں میں تقوی کا معنی ہم نے بتایا، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت دو طرح کی، بفعل المأمورات وترک المنکرات. اللہ کے اوامر، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لا کر، وترک المنہیات، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا. یہی اصل میں کیا ہے؟ تقوی. اگر رمضان کے بعد آپ شریعت کی پابندی دونوں اعتبار سے کر رہے ہیں، شریعت کے دو حصے مأمورات اور منہیات، یعنی شریعت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے جس میں اللہ نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مأمورات. مأمورات کو بجا لائیں. اور دوسرا حصہ ہے منکرات اور مناہی کا. اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، روکا ہے، آپ ان سے باز رہیں. اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہیں رمضان کے بعد تو پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا. محاسبہ ضروری ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ دو آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں مومنین، صالحین اور اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وقلوبہم وجلہ، یہ پہلی آیت. دوسری آیت میں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. رمضان کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقین، صالحین، نیک لوگ، اچھے لوگ، پرہیزگار، ان کی دو خوبیاں بیان کی ہیں. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو بجا لا کر، عبادات کر کے، نیکیاں کر کے مطمئن نہیں بیٹھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو فکر لاحق ہوتی ہے. اس تعلیم سے بالکل ہم یکسر غافل ہیں. ایک انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو سوچتا ہے بس
اب کیا پرواہ، اب تو سال بھر جو چاہو کرو، سب پچھلے سال کے گناہ تو ہم نے بخشوا لی۔ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر کے دے دیا، ہاں ہم نے تمہارا گناہ سال بھر کا معاف کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ہاں واقعی تو آپ کا روزہ اور آپ کے روزے اور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچے یا کہ پہنچے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں، تعجب ہوتا ہے لوگ کس طرح سے عبادات کے بعد فکر مند رہتے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان کے بعض مریدوں نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے، عبادت کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عبادت گزار کی عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول، اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہو۔ ہر عبادت گزار، ہر فرائض کی پابندی کرنے والا اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے میرے ذمے جو تھا میں نے کر دیا، ہمارا بیڑا پار، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، تو میرے بھائی فویل للمصلین کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، جہنم کے گڈھے میں گئے برباد ہوئے نمازی لوگ۔ سوچا آپ نے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے جتنی عبادتیں کی تھی، جتنی ریاضتیں کی تھی، جتنی ہم خانقاہ میں بیٹھ کر کرے، سب اللہ نے رائگاں کر دیا۔ صرف 2 رکعت نماز جو میں سنت رسول کے مطابق پڑھتا تھا، اللہ نے صرف وہی 2 رکعت نمازیں قبول کی ہیں۔ یہ بڑے بڑے صالحین جن کا شمار ہے میرے بھائی۔ اس لیے محاسبہ، اس آیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے وہ ہیں، ہمارے صالحین بندے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، والذین یؤتون اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے سب کچھ کر گزر کرتے ہیں، ساری چیزیں کر لینے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا حکم ہوا روزہ رکھ لیا، نماز کا حکم ہوا نماز ادا کر لی، حج فرض ہوا حج انہوں نے کر لیا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ انہوں نے دے دیا، ساری عبادات مکمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، جو لوگ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، کر لینے کے بعد ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ان کا دل خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ اہم الذین یسرقون، کیا یہ چور لوگ ہیں؟ ویشربون الخمر، شراب پینے والے لوگ ہیں، ویزنون، زنا لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ چور لوگ چوری کر لیتے ہیں، زناکار زنا کر لیتا ہے، اور شراب نوش شراب پی لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، آیت پر غور کرو، لا یا بنت الصدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ان کو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ نہ زانی ہے نہ چور ہے، یہ برے لوگوں کو تذکرہ نہیں ہے۔ صدیق کی بیٹی وہم الذین یصلون ویصومون، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، پھر اس کے باوجود ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے کرنے کے لیے تو کیا، اللہ نے جو حکم دیا بجا لایا،
کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی بنا پر روزے، نماز، حج، زکات کی پابندی کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قبولیت کا مقام حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ روزہ رکھ کر کے رمضان میں بالکل مطمئن ہو جانا نہیں، مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا عبادت کی ہے اس کو تو قبول کر لے۔ اسی لیے بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو دیکھا کہ سال بھر وہ دعا مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ سال بھر ان کی دعا کس چیز کی ہوتی ہے؟ رمضان کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں رمضان لگنے کے 6 مہینہ پہلے سے ان کی دعا صرف یہ ہوتی ہے، اللہ یہ خیر برکت کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور ماہ رمضان ہمیں نصیب کر دینا۔ اور جب ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ماہ رمضان میں میں نے جو عبادتیں کیا ہے ان کو تو قبول کر لے۔ قرآن پاک میں غور کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ دونوں جلیل القدر نبی ہیں، اور کارنامہ کتنا زبردست، خانہ کعبہ کی دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اٹھاؤ سورۃ البقرہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کر لینے کے بعد دونوں دعا کیا مت، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم باپ بیٹے کی اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے کیا تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر سکی یا نہیں کر سکی ہماری عبادت، تو اب وہ انسان 2 چیزیں کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع ہوگا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں مانگے گا، گڑگڑائے گا، عاجزی کرے گا کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اور اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو بخش دے۔ ایک تو یہ فکر ہوگی، اور یہ بھی بہت بڑی بہترین عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رجوع ہو۔ اور دوسری فکر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ کبھی اپنی رمضان والی نیکیوں پر مطمئن ہو کر کے بیٹھے گا نہیں، بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھے گا۔ ایک تو دعا کرے گا، اور دوسری خوبی اللہ نے فرمایا اس کی کیا ہوگی؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں وہ بے انتہا کوشش کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان بھر ہم نے نیکیاں کر لی، اب اتنا تو کر لیا اب کیا ضرورت ہے، نہیں، اب وہ جو نیکیاں رمضان میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ مزید نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہر نیکی میں وہ سبقت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر مطمئن ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان دونوں صحابیوں کے حالات کو اگر آپ پڑھیں اور ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کی خشیت الہی کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ذریعے کہ جب سے میں ایمان لایا، ایمان کے بعد ہجرت کیا، اللہ اتنا اونچا مقام عبداللہ ابن مسعود کا کہ اس کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی ایک یہ ٹانگ جو ہے پجلی
کتنی پتلی کمزور ہو، لیکن یہ نیکیوں اور ایمان و وعد سے بھری ہوئی، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وزن کرے گا تو عبداللہ بن مسعود کی ایک پنجری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ لیکن ایسا جلیل القدر صحابی اپنی نیکیوں کو فکر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان میرے بھائی، رمضان ہوا، رمضان کے بعد عید پڑھے، گلے ایسا ملتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن وہی گلے مل لینے کے بعد اب دوبارہ دین کے قریب آنا نہیں چاہتا، اور بڑے فخر سے کہے گا ہم نے رمضان میں اتنے ختم کیے، اتنی تراویحیں پڑھی، اتنے تہجد پڑھے اور اتنے قیام کیا، اتنا قرآن کیا، یہی سب بیان کرتا ہے۔ صحابی رسول کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عبداللہ کو پتا چل جائے کہ جب سے ایمان لایا اور جب تک زندہ ہے اللہ نے عبداللہ کی 2 رکعت نماز قبول کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 رکعت نماز عبداللہ کی اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے مقام کو حاصل کر لی۔ کہتے ہیں واللہ پوری دنیا کی دولت مل جائے تو عبداللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا اس بشارت پر خوشی ہوگی کہ عبداللہ تیری 2 رکعت نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ کے بندے ساری جنت و ساری نعمتیں تو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اور اگر ہماری 2 رکعت نماز اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتا ہے صرف کن کی نیکیاں؟ پرہیزگاروں کی۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ عبداللہ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین میں ہو گیا ہے، خوشی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، سائل آیا، مانگنے والا آیا، اٹھا کر کے دے دیا، ہزاروں درہم دے دیا۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے والد صاحب مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے اتنا صدقہ کیا۔ آنکھ میں آنسو بھر گئے۔ بیٹے مبارکبادی کیا دیتے ہو؟ اگر تیرے باپ عبداللہ کا یہ ہزاروں دینار جو صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ 1 دینار کا صدقہ بھی قبول کر لیا تو سمجھو عبداللہ کا شمار متقین میں ہو گیا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے قبولیت کی۔ نمبر 3، آپ ذرا غور کریں کہ ماہ رمضان میں جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں آپ دیکھی، کیا وہ آپ رمضان میں عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد وہ ساری نیکیاں آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وہ نیکیاں صرف رمضان کے ساتھ مخصوص تھی کہ غیر رمضان میں بھی ہیں؟ کیا جو فرائض آپ پابندی جن کی رمضان میں کرتے تھے کیا وہ صرف رمضان تک فرض ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ فرائض ہیں؟ اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو رمضان جاتے ہی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں سب سے بڑا عمل آپ جو کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ تو سال بھر پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں دین سے وہ سب سے زیادہ اہتمام رمضان میں کس کا کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی، تراویح، اور تراویح تو کچھ زیادہ ہی اہمیت سمجھتے ہیں، جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کو روزہ بھی نہیں ہوتا۔ روزے کی نیت ہے، یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انسان تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ، سحر چھوٹ جائے تو روزہ ہو جائے گا، جہالت ہے، لیکن اگر تراویح چھوٹ گئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ جہالت۔ نفل کا رمضان میں نفل کا اتنا اہتمام، اور سال کی 11 مہینے 5 وقتہ فریضے کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سال بھر نماز نہیں پڑھے تو رمضان کا ہمارا روزہ ہوگا کہ ہوگا ہی نہیں، اس کی فکر تو نہیں ہے۔ یہ فکر ضرور ہے کہ ہاں تراویح اگر چھوڑ دیا تو روزہ کس کام کا، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا عمل جو لوگ اپناتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ دیکھنا ہے کیا یہ 5 وقتہ نماز کا تعلق رمضان سے ہے یا کہ زندگی میں جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، ہوش حواس برابر ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر حال میں 5 وقتہ نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں فرض کیا ہے۔
ایک بات اور بتائیں، یہ بھی سن لینا، نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے، رمضان کا روزہ بعد میں فرض کیا ہے۔ نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے اور روزہ رمضان کے نماز کے بعد فرض کیا ہے۔ تو سوال ہے کہ جب رمضان نہیں تھا تب نماز لوگ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نماز کا تعلق رمضان سے ہوتا تو جب تک رمضان کا روزہ نہیں فرض تھا تب تک مسلمان نماز نہ پڑھتے۔ بات اصل یہ ہے کہ رمضان کا کوئی تعلق 5 وقتہ نماز سے نہیں ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں ہمارے وہ بھائی جن کو رمضانی بھائی آپ کہہ دیں، رمضانی مسلمان کہہ دیں، صرف رمضان میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو سال کے 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز اکثر و بیشتر چھوڑ دیتے ہیں، بستر پر گزر جاتی ہے، نیند کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں کبھی ان کی نہیں چھوٹتی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی۔ آیا آپ فرض نماز میں سال کے 11 مہینے جو لاپرواہی کر رہے ہیں اور رمضان میں آپ نے بڑا اہتمام کیا، تو کیا فجر کی نماز باجماعت وقت پر پڑھنا کا تعلق رمضان سے ہے کہ سال بھر سے؟ زندگی میں نماز سے انسان کو کوئی چھوٹے جب تک ہوش آواز برابر ہو۔ اب آئیں ذرا رمضان کے متعلق ذرا سوچیں، نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم کامیاب، جہنم سے آزاد ہونے والے، جنت کے حاصل کرنے والے، کامیاب لوگ، نیک لوگ، فلاح پانے والوں کی سب سے پہلی نشانی اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ الذین هم علی صراطہم دائمون، جہنم کے عذاب سے ان کو بچایا جا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے وہ بچیں گے، جنت میں وہ داخل ہوں گے، مغفرت اور بخشش ان کی جا رہی، کن کی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی مداومت کیا کرتے ہیں۔ دائم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دائم کہتے ہیں ایک تو نہر کا پانی ہے جو آ رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور ایک پانی تالاب کا ہے، حوض کا، وہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، تو اس پانی کو کہا جاتا ہے الماء الدائم۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الدائم، جو اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، بہتا نہیں جو پانی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماء دائم، ماء الدائم۔ جس طرح سے اللہ رفع والذین هم علی صلاتہم دائمون، لوگوں مغفرت اور بخشش ان کی ہے، جہنم سے آزادی ان کو مل رہی ہے، جنت کے وارث وہ بن رہے ہیں، کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر دائم رہتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پانی کبھی ہاتھ سے نہیں نکلتا، ایسے کبھی ان کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ یہ تو کس کا فرمان ہے بھائی؟ اللہ کا۔ کہ نجات کن کو ملے گی؟ والذین هم علی صلاتہم دائمون، پھر قد افلح المؤمنون، فلاح پائے مومنین، مومن میں فلاح پائیں گے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ الذین هم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں اور اپنی نماز کی یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے نماز وسطی یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نجات پانے کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو قائم کرنا سب سے پہلا عمل قرار دیا ہے۔
اور ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان میں نماز پڑھ لیے بخشش بھی ہو گئی اور نجات بھی مل گئی اور کامیاب بھی مل گئی. ایسے انسان جو رمضان جاتے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہو ان کا رمضان بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا. کیوں؟ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ نماز کو ترک کرتے ہیں. اسی لیے اب ذرا قرآن میں ان لوگوں کا انجام دیکھیں، ان لوگوں کا انجام اور ان لوگوں کا حشر جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو انسان رمضان کے بعد کبھی بے ایمان اور بے نمازی نہیں بن سکتا. جیسے رمضان میں نماز کی پابندی ویسے غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ یہ انبیاء کی نسل تھی. سورہ مریم میں پہلے اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا اور تمام انبیاء کا تذکرہ کر دینے کے بعد فرمایا یہ تو انبیاء تھے، ان کی نسل کیسی نکلی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں ان کی اولاد ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنے خواہشات کی پیروی کی. اللہ فرماتے ہیں تھے تو نسل انبیاء کی لیکن نماز ترک کر دینے، نماز ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا عنقریب ان کو جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا. نبی اور پیغمبر کے نسل میں ہونے سے کوئی فائدہ ان کو نہ پہنچا چونکہ انہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی. اور کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اے لوگوں قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے، جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا برائیاں تم نے کی؟ کیا کوتاہیاں تجھ سے ہوئی تھی جو جہنم میں آ گئے؟ جہنمی بیچارے سب سے پہلا قصور اپنا کیا بتاتے ہیں؟ بھائی سب کچھ تو تھا لیکن لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے دنیا میں. جہنم میں آنے کا سب سے بڑا سبب کیا بنا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین. یہاں تک کہ موت آ گئی اور نماز پڑھنے کا موقع ہی ہمیں نہ، اتنے ہم بیزی تھے، اتنے مشغول تھے کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ لگ سکا. پھر وہ بھی ذرا سن لو، آج ہمارے ہند پاک کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ اپنا اطمینان کر رکھا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں. ہم نے بڑے پیر صاحب کو پکڑا ہے، پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بخشوانا ان کا کام ہے. وہ شریعت اور دین کو چھوڑ دے رہے ہیں صرف بابا پر بھروسہ کر کے کہ بخشوانا تو ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اسی لیے اللہ نے وعدہ کر دیا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو جہنم میں آئے ہوئے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، یہ جو آئے ہوئے ہیں جہنم میں، جو سب سے پہلا اپنا قصور کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، اللہ فرماتے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ایسے بدبختوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی.
اللہ تعالیٰ نے بالکل سلسلہ ہی کہا دیا کہ بابا بھی قیامت کے دن کتنے بڑے پیر صاحب ہوں لیکن بے نمازی کو بخشوا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے اندر بے شمار آئے تھے قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو دنیا کے اندر۔ اے بے نمازیوں سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو، خوب عیش کر لو دنیا کے اندر۔ تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے کاروبار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خوب مستی کر لے بے نمازی۔ انکم مجرمون، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا نام مجرموں میں شمار ہو چکا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو نماز کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور یہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائی، بے نمازی کا انجام تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل، ابو یعلا، شعب الایمان اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، وذکر الصلاۃ، اور آپ نے نماز کا موضوع چھیڑا اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، من حافظ علیہا من خمس صلوات، یہ 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ من حافظ علیہا علیہن، جو ان 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نمازی کے لیے قیامت کے دن نمبر 1 نور بنے گا، نور کا کام دے گا۔ نمبر 2 برہان بنے گی، برہان کہتے ہیں دلیل، یعنی مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ اللہ اکبر، حشر کے میدان میں یہ نماز مسلمان ہونے کی دلیل، اور حشر کی تاریکیوں میں یہ نور کا کام دے، پل صراط پر گزرنے کے لیے جو نور ملے گا وہ نماز کا نور ہوگا۔ نمبر 3 وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نماز ہی سب سے زیادہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن نہ تو ان کو نور ملے گا اور ولا برہانن، اپنے مسلمان ہونے کی کوئی برہان اور دلیل بھی نہیں پیش کر سکیں گے، ولا نجاتن، اور نجات کا کوئی ذریعہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ رکھے گا کن کے صف میں، کن کے ساتھ رکھے گا، وہ بھی ذرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بھی ذرا سنو۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ او كما قال علیہ السلام، جس نے 5 وقتہ نماز کی حفاظت نہیں کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا، کھڑا کرے گا، مسلمانوں کے سب میں نہیں کھڑا کرے گا۔ آپ ارشاد فرماتے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے نمازی کو کھڑا کرے گا، کس کے ساتھ؟ مَعَ قَارُونَ، قارون کے ساتھ،
فرعون کے ساتھ، وہ حامان کے ساتھ، نمبر 4 وہ ابی ابن خلف کے ساتھ۔ اور قصور کیا ہے؟ نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حفاظت نہ کیا، نماز کی پابندی نہ کیا۔ اتنی شدید وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ 4 کافروں کا تذکرہ کیا، قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف۔ محدثین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نوروں سے بھرے، کہتے ہیں انہی 4 کا تذکرہ کیوں اللہ نے کیا کہ بے نمازی جو ہے انہی 4 میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ رکھا جائے گا۔ قارون کے ساتھ کیوں؟ قارون اس دنیا کا سب سے بڑا مال دولت والا تھا۔ کیا تھا؟ اس قدر اللہ نے اس کو مال اور دولت سے نوازا کہ جب اس نیک لوگوں نے، مومنوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، قارون اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تو بھی احسان کر۔ کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، اللہ نے میرے ساتھ کیا کرم کیا ہے، سب کچھ تو میرا اپنا کمال ہے۔ یعنی اس قدر مال و دولت کے نشے میں چور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بھول گیا، اس قدر مالدار بن گیا کہ اس نے سمجھا کہ اب مجھے اللہ کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو جو مالدار اس امت میں اپنے دولت مال کے نشے میں مست، دینداروں کی توہین، اسلام کی توہین، کتاب و سنت کی توہین، صرف اپنے کبر اور غرور میں کیوں اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ نماز پڑھنے کی باری آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا اپنے مالداری کے مقابلے میں اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتا ہے، قارون کی طرح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بے نمازی مسلمان کو کس کے ساتھ رکھے گا؟ او تیرا بھائی قارون نے بھی یہی کیا تو اسی کے نقش قدم پر تو چلا تو بھی چل، قارون کے ساتھ رکھا۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، بدماش، انا ربکم الاعلی کہنے والا گزرا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اپنے حکومت اور اپنے بادشاہت پر فرعونیت کا کردار اپنائے اور نماز نہ پڑھے، اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع نہ کرے، اپنی بادشاہت اور اپنے حکومت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امیر، اس حاکم، اس بادشاہ کو کس کے ساتھ رکھے گا؟ تیرا بابا وہ فرعون کھڑا ہے، تو نے اس کا طریقہ اپنایا۔ نمبر 3 کون ہے بھائی؟ حامان صاحب۔ حامان کون تھے؟ ایرا بادشاہ تھا، کسی کو برا نہ لگے بھائی، لگا اصلاح کرو اپنی۔ ہاں نہیں وزیر، سنو بھائی، وزیر تھا، کون سا وزیر تھا؟ بڑے وزیر ہوتے ہیں نا بھائی، وزیر خزانہ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ہاں تو جنگلوں تک کے وزیر الگ ہوتے، بھائی کیا کرو گے؟ کون سا وزیر تھا یہ سمجھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حامان سب سے بڑا انجینئر تھا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یعنی حقار وزیر تھا لیکن کس کا وزیر تھا؟ وزیر تعمیرات تھا۔ پورے مصر اور پورے فرعون کے درباروں کا نقشہ بنانے والا، بہترین سے بہترین تعمیر کا مشورہ دینے والا، یہ سارا کام کون کرتا تھا؟ حامان۔ کہنے کا مطلب سب سے بڑے کیا کہیں گے؟ بلڈر تھے، اور سب سے بڑے انجینئر صاحب کون تھے؟ یہ ملعون بدبخت نالائق حامان تھا۔ اب کوئی بہت زیادہ لکھا پڑھا اور وہ بھی کہیں بڑی کرسی مل گئی، اب وہ سوچتا ہے کہ اب نماز پڑھنے میں اپنی انسٹ سمجھتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کا، اور نماز چھوڑتا ہے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ رکھے گا؟ چلو وہ تمہارا باپ انجینئر جو سب سے بڑا تھا اس کے ساتھ تم جاؤ، جیسے وہ بے نمازی تو تم بھی بے نمازی، اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذرا بھائی کوئی انجینئر صاحب ہے تو غصہ نہ ہو، یہ اصلاح کرے، اپنی فکر کرے،
اللہ کا شکر ادا کریں کہ نبی نے بتا دیا آپ کو اگر نماز چھوڑو گے تو حضرت رحمان کے ساتھ ہوگا، اندھیرے میں نہیں رکھا گیا آپ کو۔ چوتھا کون بچا بدنصیب؟ ابی بن خلف۔ یہ کون تھا؟ یہ بزنس مین تھا، عرب کا سب سے بڑا تاجر تھا، اتنے کاروبار مکے میں یہاں وہاں پھیلے ہوئے، اس کو دین کے بارے میں کبھی سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ اب جو لوگ اپنی تجارت، اپنے دکان، اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کی بنا پر نماز کو ترک کر رہے ہیں، ان کا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن مکے کا کافر ابی بن خلف کے ساتھ اللہ رسول فرماتے ہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کا پابند بنائے، رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی۔ نمبر 2، نمبر 4 5 ہو گئے۔ رمضان کے اندر اور کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کچھ لوگ رمضان میں اللہ اس کے رسول کے بڑے فرما بردار، اطاعت گزار، عبادت گزار بن گئے، اور رمضان ختم ہوتے ہی ساری اطاعت، ساری عبادت، بھاگ دوڑ سب ختم۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کے اوپر صرف کس مہینے میں فرض کی گئی ہے؟ رمضان، ایک مہینہ۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ میرے بھائی ترک نماز اس لیے اور ذرا غور کریں کہ دنیا کے بہت سارے گناہ تو آپ کی نیکیوں سے معاف ہو جائیں، یاد رکھیے گا۔ اگر انسان 11 مہینے نماز نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رمضان میں نمازی بن کر کے کتنا بھی روئے، کتنا بھی توبہ استغفار کرے، لیکن اگر وہ یہ نہ ٹھان لے کہ ہاں اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو رمضان کی برکت سے بھی اس کے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کے بارے میں جو آیت نازل کی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ اللہ نے وعدے کر دیا ہے کہ نماز ترک کرنے والا، الا من تابا، جب تک نماز چھوڑنے سے توبہ نہیں کر لے گا تب تک انسان بے نمازی انسان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ نماز ترک کرنا ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے نمازی کے گناہ اس وقت معاف ہو گئے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لے اور ساتھ میں آئندہ کے لیے نیک بن جائے، تب اس کے گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رمضان تک ہمارا مسلمان بھائی اطاعت و فرما برداری کرے اور رمضان کے بعد اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی سیزنی اور وقتی چیز نہیں ہے کہ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں ختم ہو جائے، اور مسلمان آج سمجھتا ہے ایک ہی مہینے میں 12 مہینے کی عبادت ایک ہی مہینے میں سب ختم ہو جاتی ہے رمضان میں۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عبادت کرنا فرض قرار دیا ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت آپ کو نہ آ جائے۔ بلوغت کے بعد سے عبادت اللہ نے اپنی فرض کی ہے کلمہ گو مسلمان پر، اور یہ عبادت ختم ہونے والی، رمضان آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، ایک نہیں 50 رمضان آئیں گے اور جائیں گے، رمضان جانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ختم نہیں ہو سکتی۔ رمضان جانے سے، رمضان ختم ہونے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تمہاری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مرتے دم تک تم مسلمان رہو اور مرتے دم تک تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو۔ اور آج کے حالات کیا بتاتے ہیں؟
جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک تم مسلمان رہو. یہی سمجھ میں آتا ہے نا. رمضان آ گیا شروع اور رمضان جاتے ہوئے پھر انسان سوچتا ہے اب ساری پابندیاں ساری عبادت و اطاعت الہی اب ختم ہو گئی. کیوں؟ رمضان چلا گیا, رمضان ختم ہو گیا. میرے بھائی یہ نظریہ نہایت غلط ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت رمضان میں فرض ہے ویسے شوال اور شعبان میں بھی فرض ہے, غیر رمضان میں فرض ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, کیا کہا تھا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. چھوٹے سے بچے ہیں, اللہ اکبر, ابھی جوان بھی نہیں ہوئی, لیکن گاؤں میں جیسے ماں لے کے داخل ہوئی, گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے لائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو گویائی عطا کی تو کیا تعارف کروایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے نبی بنائے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کی اور زکات دیتے رہنے کی. کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک کہ میں زندہ رہوں. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت جب تک ہوش و حواس برابر ہیں اس وقت تک اللہ نے فرض کیا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند نکلا تو فرض ہو گیا اور عید کا چاند نکلا تو فرضیت اس کی ختم ہو جائے. یہ بے دینوں کا کام ہے. ہمارے ایسے بھائیوں کو ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس قدر وہ غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا الا الموت. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو عبادت کا وقت مقرر کیا ہے وہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک عبادت کا وقت ختم ہونے والا نہیں ہے. بشر حافی سے کسی نے کہا, صاحب اللہ اکبر, کہا کہ ان قوما یجتہدون ویتعبدون فی رمضان. بڑی پیاری بات ہے. کچھ لوگوں نے بشر حافی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت کچھ لوگ رمضان میں اتنی عبادت کی کچھ لوگ رمضان میں بے انتہا عبادت کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی عبادتیں کرتے ہیں, عبادت کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں. بشر حافی نے اس موقع پہ اتنی پیاری بات بتائی, لوگوں کو نصیحت کیا, وہ سننے کے لائق ہے. کہتے ہیں بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی رمضان. ارے ان لوگوں سے برا کون ہوگا جو صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں, رمضان کے علاوہ کبھی اللہ کا حق جانتے ہی نہیں. وہ اللہ اکبر. بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان. ارے ان سے بڑا بدبخت اور بدمعاش کون ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق مالک اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں اور رمضان کے علاوہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں. وہ رب کا حق ادا کرنا ہے تو صرف ایک مہینہ کب؟ رمضان, اور رمضان چلا جائے تو رب کو بھی بھول جاتے ہیں. اتنا بڑا بدبخت کون ہوگا جو اپنے خالق اور مالک کو 11 مہینے بھولا رہے. میرے بھائیو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے بناؤ. شلبی سے کسی نے کہا, سوال پوچھا ایہما افضل رجب و شعبان. میں کچھ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ عبادتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا بتائیں رجب کے مہینے میں زیادہ افضل ہے یا شعبان کے مہینے میں؟ بڑا پیارا جواب یہ کہا, بیوقوف کن ربانین ولا تکن رجبین ولا شعبانین. بیوقوف تو اللہ والا بن, سال کے 12 مہینے بنتا رہے, رجبی اور شعبانی تو نہ بن جا. تیرا کام کیا ہے؟ کن ربانین. ارے سال کے 12 مہینے عبادت کرنے والا بن جا, صرف شعبان اور رجب کو جو عبادت گزار تو بنتا ہے. ہمیشہ انسان کو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہیے. ایک چیز اور بڑی اہم ہے, وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو بتا دیں.
اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین عمل جو ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ گرچہ تھوڑا ہو، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو برابر ادا کیا جائے گرچہ وہ تھوڑا ہو. یاد رکھیے گا. امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے، ہمارے گھر میں ایک خاتون تھی اور کہتے ہیں حسن الحیا، بڑی اچھی پوزیشن میں، لباس صفائی ستھرائی وضع قطع، بڑی اچھی انداز میں ہمارے پاس کھڑی ہوئی تھی. جب نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہونے لگے تو وہ نکل کر کے جانے لگی، بالکل نکل کر کے جانے لگی. نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی اس عورت پر، اس کی حیت پر، وضاقتہ پر. آپ نے فرمایا من هذه یا عائشہ، تو عائشہ یہ کون سی عورت تمہارے پاس تھی واپس چلی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ امرات لا تنام وتصلی، ارے یہ بڑی نامی گرامی خاتون ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، لباس بھی اچھا پہنی ہے، وضاقتہ بھی اچھی ہے، اور عبادت کا معاملہ امرات لا تصلی لا تنام وتصلی، ارے وہ خاتون ہے رات بھر عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، رات میں کبھی سوتی نہیں ہے. یہ اور بعض روایتوں میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ رسول نے پوچھا یا عائشہ تو من هذه، یہ خاتون عورت جو باہر نکل کے جا رہی ہے کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں پہچانتے، یہ وہ خاتون ہے وہی عابد اہل المدینہ، اس پورے مدینۃ المنورہ کے باشندوں میں سب سے بڑی عبادت گزار یہ خاتون ہے جو جا رہی ہے. اتنی تعریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، یا رسول اللہ ہی عابد اہل المدینہ، محلے کی نہیں، گھر کی نہیں، خاندان کی نہیں، یہ پورے اہل مدینہ، مدینۃ المنورہ کی پوری آبادی، پورے باشندوں میں سب سے بڑی عبادت گزار یہ خاتون جا رہی ہے. بہت عبادت کرتی ہے، رات بھر سونا نہیں. عارف نے محیا عائشہ، تو عائشہ زبان بند کرو اپنی، اللہ اکبر، محیا عائشہ، تو عائشہ چپ ہو جاؤ، اس کی تعریف نہ کرو. اتنی عبادت گزار اور آپ حضرت عائشہ کو جھڑکی دیتے ہیں محیا عائشہ، تو عائشہ چپ رہو اس کے متعلق. حضرت عائشہ کہتی میں خاموش ہو گئی. آن فرمایا علیکم من العمل ما تطیقون، ارے جیسے بتا رہی ہو نا یہ کب تک ساری رات عبادت کرتی رہے گی، یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے، ان کی تعریف نہ کرو. اور تم کہتی ہو پورے مدینۃ المنورہ میں ان سے بڑی عبادت گزار کوئی ہے ہی نہیں، یہ کب تک ایسی عبادت کرے گی؟ رات بھر جگتی رہے گی، نیند نہیں پوری ہوگی، صحت متاثر ہوگی، آنکھیں خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی، بیمار پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، تو یہ 5 وقتہ نماز بھی کھڑی ہو کر کے پڑھنے کے لائق نہیں رہے گی. تم ان کی تعریف کر رہی ہو. محیا عائشہ تو علیکم من العمل بما تطیقون، تم لوگ اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تمہارے اندر آسانی سے استطاعت ہے، اتنا ہی پڑھا کرو. یاد رکھو فواللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عبادت کتنا بھی تم کرو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکے گا. لیکن جب تم تھک جاؤ گی، یہ عورت تھک جائے گی، تم لوگ ہمت ہار دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا راستہ بھی بند کر دے گا. یہ ہوئی. دوسری روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، یہ جیسی بتا رہے کو ساری رات عبادت کرتی ہے اور اس قدر انہوں نے عبادت شروع کیا کہ پورے مدینۃ المنورہ کے باشندوں میں سب سے بڑی عبادت گزار تم ان کو بنا رہی ہو. اگر 2-4 مہینے کے بعد تھک کر کے بیٹھ جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عبادت، سب سے محبوب بہترین اور نیکی اور عمل وہ ہے
جو برابر ہو کرتا رہے بندہ، گرچہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن برابر. بھائی ایک آدمی 1 مہینے خوب عبادت کر لیا اور پھر اس کے بعد عبادت چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے 1 مہینے تو تعلق خوب قائم کر کے خوب قریب ہو گیا، اس کے بعد دم دبا کر کے وہ بھگ گیا. ہاں یہی کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کے وہ بھگ گیا. سال بھر کیا ممکن ہے کہ زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہ جائے. ایسی عبادت سے کیا فائدہ ہے؟ عبادت تھوڑی ہو لیکن برابر کرتا رہے گا تو بندہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا رہے گا اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم رہے گا. اور پھر تھوڑا تھوڑا کہتے قطرہ قطرہ دریا شاد. 1 مہینہ یا سال بھر بہت عبادت کر کے اکٹھا بھی کر لیا اور زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ تھوڑا تھوڑا جو برابر کر 50-60 سال کیا ہے تو اس کے پاس نیکیاں بھی اس سے زیادہ. اسی لیے میرے بھائی ہم سب کچھ شروع کر دیتے ہیں رمضان میں، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور آنا چاہیے، اور رمضان کے بعد اگر ہمارا سب چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب عمل نہیں، بلکہ اس میں ایک قسم کی بغاوت ہوتی ہے. اللہ کے رسول اللہ غور کرو، حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ یہ مدینہ المنورہ کے سب سے بڑی عبادت گزار ہے، آپ نے اس کو اچھا سمجھا کہ برا؟ بھائی برا. عائشہ چپ رہو، تم اس کی تعریف نہ کرو. کیوں بھائی؟ ذرا اچھی طرح سے سمجھو. یعنی آدمی عبادت شروع کیا، عبادت کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا؟ وہ اللہ کے قریب، اور اچانک وہاں سے عبادت چھوڑ کر کے نیچے ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے بھی شان میں گستاخی، اس کا بھی خسارہ، اور ایک قسم سے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کی توفیق دی، اچھی طرح سے سمجھو، اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق دی، عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہا تھا، پھر عبادت کو ترک کر کے چھوڑ دیا وہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے اس شخص کی بڑی وعید سنائی ہے جو قرآن پاک کی چند آیات سیکھ لے یا چند صورتیں یاد کر لے یا پورے قرآن پاک کا حافظ ہو جائے اور پھر لاپرواہی سے قرآن کو بھلا دے. جو آیات یاد کیا تھا اس کو بھلا دے، یا جو صورتیں یاد کیا تھا ان کو بھلا دے، حفظ کیا تھا اس کو اس نے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل و کرم کیا، اللہ نے فضل و کرم کیا، تم کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی توفیق دیا، اور جب تم کو اللہ نے توفیق دے دیا، قرآن سیکھ لیے، چند صورتیں یاد کر لیے، چند آیات یاد کر لیے، پورا قرآن یاد کر لیے، اور پھر تم لاپرواہی سے بھلا دیے تو گویا کہ اللہ نے تو تم کو قریب بلایا اور تو لاپرواہی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہٹ رہا ہے. اسی لیے ذرا سوچنا چاہیے، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل و مہربانی کیا، اور 11 مہینے تم دور تھے، رمضان لگتے ہی اللہ نے تم کو اپنے قریب بلایا، اور رمضان ختم ہوتے ہی پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو توفیق دیا، تیرا کام تھا شکر الہی اور اس پر قائم رہنا، لیکن تو نے لاپرواہی کیا اور رمضان گزرتے ہی تو اللہ تعالیٰ سے پھر دور ہٹ گیا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اور جو اعمال بھائی ہم رمضان میں بڑی تیزی سے بڑی پابندی سے کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل صدقہ اور خیرات. کیا بھائی؟ صدقہ خیرات. مسلمان سمجھتا ہے کہ رمضان ہی میں صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد اگر کوئی غریب آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم کو جو دینا تھا میں نے سب رمضان ہی میں دے دیا. یہی جواب ہوتا ہے نا تقریباً. رمضان کے بعد اگر کوئی رشتہ دار بھی ضرورت مند ہو، بھائی ہم نے رمضان میں جو سب تقسیم کر دیا تھا اب اس کا کچھ حق ہمارے پاس رہ گیا. اللہ اکبر. آدمی سمجھتا ہے کہ رمضان تو صدقہ بھی کب ہونا چاہیے؟
میرے بھائی یہ بھی نہیں، ہاں رمضان کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء، اللہ اکبر، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عیدگاہ کے قریب پہنچے، عورتوں کی جماعت، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی گروہ، تصدقنا ولو من حلیکن، تم ضرور صدقہ خیرات کرو، اگر کھجور نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، تو کم سے کم تمہارے جو زیورات سونے کے ہیں وہی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے جہنم دکھلایا تو جہنم میں زیادہ اکثریت میں نے تم کو جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ رسول کیوں ہماری مائیں اور بہنیں کیوں جہنم میں چل رہی تھی؟ آپ نے فرمایا بے کفر ہننا، اپنے کفر کرنے کی بنا پر۔ پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایکفرن باللہ، کیا ہماری مائیں اور بہنیں اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ناشکری کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ہمیشہ جو چاہے اس کو دیتے رہو، اگر زندگی میں ایک مرتبہ کوئی چیز اس نے مانگا یا کوئی بات کہی اور تم نے پورا نہ کیا تو سیدھے ناشکری کرتے ہوئے کیا کہہ دے گی؟ یہ کوئی تمہاری نئی چیز نہیں، جب سے شادی باپ نے کر کے دیا ہمیشہ تم سے یہی مجھے ملا ہے۔ اللہ، اس قدر ناشکری! آپ نے فرمایا غور کرو کتنا بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ۔ آپ نے صدقہ خیرات کو صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ، تو اللہ اکبر، اس کائنات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اونچی عورت، مقام رکھنے والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو یا عائشہ، تو عائشہ اپنے اس حسن جمال اور اپنے اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ گی صدقہ کر کے۔ اور یا عائشہ، تو یہ اپنا خوبصورت چہرہ، یہ صاف ستھرا چہرہ، یہ اپنی شکل اور اپنے چہرے کو جہنم کے آگ سے بچاؤ صدقہ کر کے۔ اگر کچھ نہیں ملتا، آدھا کھجور ہے تو وہ بھی صدقہ کرو تم۔ حضرت عائشہ کہا یا رسول اللہ آدھا کھجور سے کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں بنے گا؟ ایک بھوکا انسان جو تمہارے پاس آ جائے اور وہ تڑپ رہا ہو، بے چین ہو بھوک سے، عائشہ اگر تم نے آدھا کھجور اس کو دے دیا، اس آدھا کھجور کو کھا کر کے اگر اوپر سے پانی پی لیا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھوک کا سہارا ہو جائے گا، کھانے کا کام کرے گا۔ میرے بھائی صدقات و خیرات رمضان کے رمضان ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتنی اہم روایت، آپ نے ارشاد فرمایا یکون المؤمن فی ذل صدقتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، اے لوگوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سایہ نصیب نہیں ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور سورج بالکل قریب ہوگا انسان کے سر کے، اور کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سایہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ سایہ نہیں ہے چاروں طرف سے، اگر کہیں سایہ کسی نے مانگا تو اللہ فرمائیں گے وہاں چلے جاؤ۔ وہاں وہ انسان آئے گا تو جہنم کا دھواں ہوگا، اور اوپر جانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہاں پہنچے گا تو دوسری جگہ سے بھی زیادہ تپش، گرمی۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد میں دھواں جو ہوگا اس میں ایک ایک چنگاری جہنم کی جو اونتی ہوگی بادشاہ کے محل کے برابر ایک چنگاری ہوگی۔ اس مشکل موقع پر حشر کے میدان میں آپ نے ارشاد فرمایا مومن اپنے صدقے کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ سایہ کس کا نصیب ہوگا؟ سایہ اپنے سائے کے نصیب میں ہوگا، اپنے صدقے خیرات کے سائے میں ہوگا۔ وہ جتنا جو زیادہ صدقہ کرے گا حشر کے میدان میں اتنا ہی بڑا اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ حضرت
مرثد بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ، کہا جاتا ہے مصر کے اندر یہ آباد تھے، سب سے پہلے مسجد میں اذان کے بھی پہلے بلکہ مؤذن سے بھی پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور آتے تو انہوں نے آستین جو ہوتی ہے، آستین میں ایک بڑی سی پاکٹ و جیب لگا رکھی تھی، اس پاکٹ کو لے کر اس میں کچھ نہ کچھ درہم دینار صدقہ لے کر کے آتے ہیں۔ کبھی درہم ہے، مسجد سے گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جو بھی ملا دیتے رہتے، اگر درہم و دینار نہ ملا، چاول ملا تو اسی کو بھر لیا، لا کر کسی غریب کو دے دیا، چاول نہیں ملا، دال ملا، وہ بھی لا کر کے رکھ دیا۔ اور ایک کبھی کبھار ان کو لوگ دیکھتے کہ جب نکالتے صدقہ کرنے کے لیے تو پیاز ملتا، کیا پیاز، بدبودار ہو پیاز ملتا۔ ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑا، حضرت آخر کار یہ پیاز لے کر کے آتے ہیں، آپ کے آستین سے بھی بات آنے لگتی ہے، کیوں آپ اس کو لے کر کے آتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے، آج میرے پاس درہم دینار کچھ نہیں تھا، آٹا چاول کچھ نہیں تھا، کھجور بھی نہیں تھا، تو صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس پیاز تھا، پیاز بھی تو کسی غریب کے کام آ جائے گا، وہی پیاز لے کر کے میں آیا ہوں۔ کہا ارے اللہ کے بندے، ایک دن صدقہ چھوڑ دیتے کیا نقصان تھا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے، اور جس دن سے انہوں نے حدیث سنایا، میں آج تک زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ناگا ہوا کہ میں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ کیا حدیث سنائی؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے ہم کو حدیث سنایا کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائی میں اپنا سایہ بڑھانے کے لیے اس دن سے میں نے صدقہ شروع کیا، تو آج تک الحمدللہ صدقہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ اور پیاز غریب کے کام آ جائے گا، کچھ نہیں تو میں نے پیاز اور لہسن ہی ہم غریب کو صدقہ کر جاتے ہیں تاکہ ہمارے صدقے کا ناغہ نہ ہو۔ اس سے دو چیزیں سامنے آئی، یعنی ہمارے اسلاف صدقات کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرتے تھے، برکے برابر صدقہ۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں تو آیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر، سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو تعلیمات پہنچائی۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب بندے کی ساری نیکیاں اچھی طرح سے یاد رکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت قرآن، حج، عمرہ، جہاد، ساری نیکیاں آئیں گی تو نیکیاں آپس میں لڑے گی، سب سے افضل کون ہے؟ بحث کون کریں گی آپس میں؟ نیکیاں، نیکی کہے گی میں سب سے افضل ہوں، زکوٰۃ کہے میں سب سے افضل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو گالی گائے گی نیکی صدقہ، کہے گی انا افضل الحسنات، اے نیکیوں بیٹھ جاؤ، بندے نے جتنی نیکیاں حشر کے میدان میں کر کے لایا ہے، ان تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اور افضل نیکی صدقہ میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی افضل الصدقات ہے قیامت کے دن، اور یہ فخر کرے گی، تمام نیکیوں کو مات کر دے گی اپنے آگے، اعلان کر کے کہ سب سے بہترین عمل بندے کا میں ہوں۔ میرے بھائی، صدقہ خیرات یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ ساری نیکیاں جو آپ نے سنا، رمضان میں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، نیکیاں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن نیکیاں یہ رمضان کی بلکہ رمضان کے علاوہ پورے سال کی ہیں۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہو گیا، بس ایک چیز اور بتا کر کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی، رمضان گزرتے ہی ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کی تبدیلی آئی کہ نہیں۔ تقویٰ اور اسلام نے ہمارے اوپر روزہ جو فرض قرار دیا ہے، ان میں بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ آج فرمایا روزہ اللہ تعالیٰ نے، اگر تم روزہ رکھو رمضان کا اور ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی بیماریوں کو نکال دے گا۔ سینے کی بیماری کیا ہے؟ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، برائیوں کی محبت، یہی سب سینے کی بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کا روزہ اگر تم رکھو اور پھر ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی اصلاح کرے گا، تمہارے نفس کو ایسا پاک کر دے گا، یذهبن وحر الصدر، کہ تمہارے سینے اور دل کی ہزاروں برائیوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو رمضان گزرنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارا دل ہمارے مسلمان بھائیوں کے متعلق کیسا ہے۔ پھر میرے بھائی، یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ رمضان کا اس لیے فرض کیا،
آپ نے فرمایا خبردار اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، غیبت چغلی نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر تم سے کوئی تم کو گالی دے تو جواب نہ دینا، کہنا بھائی میں اپنی زبان نہیں خراب کرتا، میں روزے سے ہوں۔ روزے کا ایک بڑا مقصد تھا اپنی زبان کی حفاظت۔ اب رمضان گزرتے ہی اپنے زبان کی بھی حفاظت ذرا دیکھ لو۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت امام معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ مجھے آج وہ عمل بتا دے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے مجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، ہے تو بہت مشکل لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں وہ عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے، تم کو جہنم سے بچا دے، تو سنو اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور حج فرض ہو جائے تو حج بیت اللہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ کیا میں تجھ کو بتاؤں الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھے بتاؤں کہ نیکیوں کے دروازے کون ہیں؟ کہا اللہ رسول ضرور فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے دروازے یہ ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے نیکیوں کا دروازہ ہے اور جہنم سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور یہ رمضان روز صدقہ خیرات یہ لوگوں کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، جہنم کی آگ کو، برائیوں کو، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے وقت تہجد کی نماز، رات کے وقت نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ آپ رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھے بھی کوئی نئی عبادت نہیں، رات میں ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز بڑی خیر و برکت کی ہے جس کو صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی نماز آپ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد کیا یا معاذ الا ادلک بذروۃ صنامہ براس الامر، یا معاذ الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، اے معاذ کیا میں تمہیں بتاؤں جو دین میں لے کر کے آیا ہوں یا جو عمل تجھے جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل کر دے، میں بتاؤں کہ اس کا سرا کیا ہے، اس کا گلا، اس کا سرا کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے اور اس کی سربلندی کس میں ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، عقید اسلام جو ہے یہ سب سے بڑی مین چیز ہے اس دین کی جو میں لے کے آیا ہوں، جس دین پر تمہیں نجات ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی اور جنت میں داخل ہوگے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی بلندی اللہ نے جہاد میں رکھی ہے، اور جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں وہ عمودہ الصلاۃ، اس کے کھمبے اور ستون اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تم کو بتاؤں کہ جتنی چیزیں میں نے ابھی تک بتایا ہے ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ تمہیں کب جہنم سے نجات دلائیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے؟ جہاد کب سربلند اس اسلام کی سربلندی بنے گا؟ یہ تہجد گزاری، صدقات و خیرات، یہ نفلی روزے کب تجھے کام آئیں گے بتاؤ؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کف علیک لسانک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ ساری چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں اور جہنم سے آزاد کرائیں اور جنت میں داخل کرائیں، تو ایک چیز پر، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ایک چیز پر ہے،
وہ کیا ہے؟ کف علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تو یہ ساری چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، اگر زبان کی حفاظت نہیں کرو گے تو ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ اللہ رسول نے فرمایا کہاں ہو تم معاذ اور ان کے ساتھیوں؟ هل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، معاذ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اکثر لوگوں کو اونھے منہ لٹا کر کے اور ٹانگیں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے اکثر کا گناہ زبان کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو عبادات ہم رمضان میں کر رہے ہیں رمضان کے بعد بھی ہم دیندار بننے کی کوشش کریں، دین سے دور نہ ہٹیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من